بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 28 سے آج ہم نے ترجمے کا آغاز کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ اللہ تم پر سے پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہے کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ یہ بات خود اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔ ایک بات تو یہی کہ انسان ضعیف پیدا کیا گیا، کمزور پیدا کیا گیا۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، یعنی جس نے پیدا کیا ہے وہ خود بتا رہا ہے، تو کسی اور کی کیا بات ہے۔ یعنی انسان کا معاملہ اسی اعتبار سے ہے کہ انسان کے اندر جو گویا کہ یہ کمزوریاں ہیں اللہ رب العالمین ان کی رعایت بھی رکھتا ہے اور انہیں دور کرنے کا طریقہ بھی ہمیں بتاتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ہمارے سامنے رکھ دی گئی ہیں، تو قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہوئے چیزیں بار بار ہمارے سامنے آئیں گی۔ تو انسان اللہ کی مدد کے بغیر زندگی کے راستے طے نہیں کر سکتا۔ اللہ کی ہدایت، اللہ کی مدد، یعنی ضعیف تخلیق کیا گیا ہے تو اسے قوی کا سہارا درکار ہے، اور وہ قوی کون ہے؟ قوی عزیز اللہ رب العالمین ہے، یعنی کوئی اور قوی نہیں۔ خلق الانسان ضعیفا، سارے انسانوں کا معاملہ ہے یہ، کسی ایک انسان کا معاملہ نہیں ہے کہ یہ انسان تو ضعیف تھا اور یہ انسان قوی تھا، تو ایسا معاملہ نہیں ہے، بلکہ معاملہ یہی ہے کہ ہر انسان ضعیف ہے، تو ضعیف کی کیا مدد کرے گا؟ ضعیف کو کیا قوی بنائے گا؟ یہ تو ضعیف کو قوی کے ساتھ وابستہ ہو تو پھر اس کی ضعیفی کا تدارک ہو سکتا ہے، یعنی کوئی قوت والا ہو تو ہماری ضعیفی کا تدارک کر سکتا ہے، ہماری اس ضرورت کو پورا کر سکتا ہے۔ تو اس اعتبار سے غریب کے معاملات کیا کرے گا؟ یعنی کوئی امیر ہونا چاہیے۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے یہ بات رکھتے ہیں کہ انسان جو ہے ضعیف پیدا کیا گیا، تو ضمن یہ بات ہو رہی ہے ساری اس حوالے سے۔ بات تو پیچھے کی ہے، یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تم پر سے پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہے، یعنی دین کا وہ نظام ہمیں دیا ہے، وہ طریقے ہمیں بتائے ہیں کہ جس میں انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سی رعایتیں رکھی ہیں۔ بہت سی رعایتیں دے کر، جیسے پیچھے جو بات ہو رہی تھی ہمارے سامنے تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ گنجائش بھی رکھی تھی ایسا نہ ہو تو ایسا کیا جا سکتا ہے، ایسا کیا جا سکتا ہے، لونڈیوں تک سے نکاح کرنے کی اجازت اللہ نے اس معاملے میں ہمیں دے رکھی ہے، تمتع کی بات کی گئی ہے، اس کی بھی گنجائش رکھی ہے اللہ نے۔ تو یہ تمام احکامات اور دین کے جملہ احکامات کی بات ہے، اور اس بات کو بھی آگے بھی ہم دیکھیں گے سورہ مائدہ میں، پھر یہ بات ہمارے سامنے آئے گی، جس میں اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، اللہ تمہارے ساتھ سختی کرنا نہیں چاہتا ہے، یعنی تمہارے لیے نرمی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، دین کو اللہ نے آسان بنایا۔ تو یہی بات سورہ حج کی آخری آیت نہیں بتائی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس نے بھی ہم سے یہ بات کی ہے کہ دین کے معاملے میں کوئی تنگی تم پر نہیں رکھی ہے، اللہ نے اس مقام پر یہ بات بتائی ہے۔ تو یہ دین کے احکامات کو مشکل سمجھنا، ایک عام تصور پیدا ہو گیا ہے کہ دین مشکل ہوتا ہے، دین کے راستے پہ چلنا مشکل ہوتا ہے، حالانکہ دین پر چلنا نہایت آسان ہے۔ یعنی جو انسان دین چھوڑ کے کوئی اور طریقہ اختیار کرتا ہے، یعنی اسلام کو چھوڑ کے کسی اور طریقے پر چلنا چاہتا ہے، تو وہ طریقہ نسبتاً زیادہ مشکل ہوگا۔ البتہ اس سے بھی زیادہ مشکل کہاں پیدا ہوتی ہے کہ جب انسان یہ دو کشتیوں کا سوار بن جاتا ہے، یعنی وہ کہتا ہے کہ دین سے بھی میں وابستہ رہوں اور دین کے خلاف بھی کام کرتا چلا جاؤں۔ یہ جو بات ہماری دین اور دنیا کے بارے میں ہے کہ دین الگ ہے اور دنیا الگ ہے، ایک آدمی دین سے بھی وابستہ رہے، دنیا سے بھی وابستہ رہے، یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے، بلکہ بات کیا ہے؟ دین تو نام ہی اس چیز کا ہے کہ دنیا کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے، یعنی دین بنیادی طور پر کیا ہے؟ دین کی ایک تشریح یہ بھی کی جا سکتی ہے کہ دین ان تعلیمات کا نام ہے کہ جو دنیا کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق استعمال کرنا، دنیا کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق استعمال کرنا، یعنی اس کا نام دین ہے۔ یعنی جیسے اللہ نے کہا کمانا ہے ایسے کمانا ہے، نکاح ایسے کرنا ہے، زندگی ایسے گزارنی ہے، سارے معاملات کے اندر جو ضابطے قاعدے بتا دیے، حکومت ایسے کرنی ہے، ریاست ایسے چلانی ہے، قوانین تمہارے یہ ہوں گے، یعنی دنیا کے ہر معاملے میں اللہ نے احکامات دے دیے، تو اس کی مرضی کے مطابق ان احکامات پر عمل کرنا، اسی کا نام دین ہوگا۔ تو یہ بات سوچنا کہ ہاں بھائی دین اور دنیا دونوں کے اندر مشکل ہوتی ہے، تو ایسا نہیں، بات اسی کی ہے کہ دین کی بات بھی کرنا چاہتا ہے اور دنیا اپنی مرضی کے مطابق گزارنا چاہتا ہے،
کہتا یہ بھی ہاتھ سے نہ جائے اور یہ بھی جو ہے میرے ساتھ شامل رہے، یہ میرے نفس کی خواہشات بھی پوری ہوتی رہیں. تو یہ معاملات ہیں، یعنی شیطان کو بھی راضی کرنا چاہتا ہے اور اللہ کا دامن بھی سے بھی وابستہ رہنا چاہتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں ہوتی، انسان کے لیے مشکل بن جاتی ہے. ورنہ اگر وہ صرف دین پر چلنا چاہے تو دین نہایت آسان ہے، جو اللہ رب العالمین نے خود ہمارے سامنے رکھا، بتایا بھی ہے، اور عمل کر کے انسان اس کو دیکھ بھی سکتا ہے. اس کے احکامات جتنے ہمارے سامنے آتے ہیں سب قابل عمل، اور ہر دور میں قابل عمل، اور ہر انسان کے لیے قابل عمل، یعنی تمام چیزیں سامنے آئیں گی. تو یہاں پر جو بات خصوصیت سے ہو رہی ہے وہ یہ کہ اللہ تم پر سے پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہے. یعنی جو تم نے پابندیاں عائد کرتے ہو خود سے، کبھی رسم و رواج کی پابندیاں بنا لیتے ہو، کبھی کسی اور طور طریقے سے اپنے اختیار کر لیتے ہو، اپنے طور پر جو ہے کچھ خواہشات کے بندھن جو ہے ان کے اندر بن جاتے ہو. تو مختلف چیزیں جو انسان خود اختیار کرتا ہے. تو یہ یہاں پیچھے جو بات ہو رہی تھی نکاح کی اس حوالے سے، تو ان تمام میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سہولتیں، آسانیاں انسان کے لیے رکھی گئی ہیں، اور اسی بنیاد پر رکھی گئی ہیں کہ انسان کی جو کمزوری ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھا جائے، یعنی اس کی رعایت کی جائے. یہ بات اس میں بیان کی. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ، لین دین ہونا چاہیے آپس کی رضامندی سے. ولا تقتلوا انفسکم، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو. یہاں جو بات اس میں اللہ نے ہمارے سامنے رکھی ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل طریقوں سے ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ. اموالکم کا لفظ کا ایک تو پہلے تاکلو کی بات جو ہے، عقل کی بات جو ہے اکلا، یہ اس میں کھانے کا معاملہ عام طور پر ہم کہتے ہیں وہ اس کا مال کھا گیا، وہ اس نے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سب کھا لیا اس نے، گویا کہیے کہ اس کا مال لے لینا، جس کو ہم دوسرے معنوں میں کہتے ہیں گویا کھا گیا، یعنی اس نے ہضم کر لیا. تو یہ گویا اس پر قبضہ کر لینا ہوتا ہے، یعنی اس کو اپنے تصرف میں لے آنا ہوتا ہے. تو کسی بھی قسم کا تصرف ہو وہ سب کا سب کس کے کھانے کے نام پر ہی آتا ہے کہ کھا لیا، ختم کر دیا. تو اس معاملے میں تو صرف یہ نہیں کہا کہ کھانے کے لیے جو ہے باطل طریقے سے نہ کھاؤ، یعنی باطل طریقے سے اپنے قبضے میں نہ لاؤ، باطل طریقے سے اپنے تصرف میں نہ لاؤ. یہ مراد ہوگی یہاں پر. صرف کھانے کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ صرف کھانے کی بات ہو رہی ہے. تو اس اعتبار سے کیا کہا، پھر کیا کہا اموالکم، اپنے تمہارے مال، بینکم آپس میں. تو اس سے مراد یہ ہو گیا کہ آپس میں ایک دوسرے کے مال، اپنے مال تمہارے مال، لیکن جب بینکم آ گیا تو آپس میں ایک دوسرے کے مال. یہ سارے مال گویا اللہ نے تمہارے لیے رکھے ہیں آپس میں. تو اس میں دونوں چیزیں آتی ہیں. یہ بات بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان اپنے ہی مال کو باطل طریقے سے استعمال کرتا ہے، یہ بھی ضمناً ایک بات آتی ہے. اس آیت کے مصداق جو بات ہو رہی ہے وہ تو آپس کے معاملات میں ہو رہی ہے، لیکن جیسے کہا کہ اپنے مال نہ کھاؤ باطل طریقے سے، تو یہ بھی بعض مفسرین نے اس کو یہاں یہ بات بھی بیان کر دی ساتھ ساتھ بھی ہے کہ انسان حلال کماتا ہے، اپنے مال ہوتے ہیں، لیکن استعمال اس کا جو کرتا ہے وہ غلط طریقے سے کرتا ہے، اسراف کرتا ہے، گناہ میں کر لیتا ہے. بعض اوقات صحیح راستے پر یعنی حلال طریقے پر جو ہے استعمال کرنا، مگر اس میں اسراف میں مبتلا ہو جانا، اور اسراف جو ہے وہ انتہائی گناہ کی بات ہے. تو یہ بات بھی بتا دی گئی. تو اپنی ذات کا معاملہ، لیکن یہاں جو بات ہے وہ بنیادی طور پر آپس میں کہا گیا کہ باطل طریقے سے ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ. ابھی جو لفظ باطل ہے، اس باطل نے سارا معاملہ جو اپنے اندر سمیٹ، ایک لفظ نے سمیٹ لیا. یعنی کوئی بھی طریقہ جو کہ جس کی گنجائش شریعت کے اندر نہیں ہے وہ سب باطل ہے. یعنی اللہ رب العالمین نے جو چیز ہمارے سامنے رکھی ہے، یعنی جو حق کے مطابق ہے، جو شرعاً اور اخلاقاً درست ہے، جسے تسلیم کیا جاتا ہے کہ ہاں ایسا ہی ہے، تو اس نے کیا کہا اس کے لیے آگے الا، سوائے اس کے ان تکون تجارتاً عن تراض منکم، لین دین ہونا چاہیے آپس کی رضامندی سے. تو یہ تجارت، یعنی یہ کہ تجارت ہو سکتی ہے، اور اس کو لین دین کہا. تجارت میں لینا بھی ہے، دینا بھی ہے. تجارت ہو سکتی ہے، اور یہ تجارت بھی کس بنیاد پر ہے؟ آپس کی رضامندی سے. یعنی تجارت میں بھی کچھ ایسے طریقے ہو سکتے ہیں جو کہ باطل ہوں. تو اس میں کیا کہا؟ آپس کی رضامندی. اور یہاں رضامندی سے مراد کیا ہے؟ یعنی ایسی رضامندی جو کسی دباؤ کا نتیجہ نہ ہو، جو مجبورانہ رضامندی نہ ہو، بلکہ اپنی گویا کہیے کہ آزاد مرضی سے، اپنی خوشی کے ساتھ میں، یعنی اپنی کامیابی کو آدمی سامنے رکھتے ہوئے اس کام کو انجام دے رہا ہوتا ہے. یعنی ایسا بھی ہوتا ہے نا، بہت سے سودے ایسے ہوتے ہیں کہ دونوں فریق جو ہیں وہ مطمئن ہوتے ہیں، اور دونوں فریق جو ہے نفع کما رہے ہوتے ہیں. تو
تو اس اعتبار سے کسی کے نقصان پر آپ کے فائدے کی بنیاد نہ ہو، یعنی اسلام جو بنیاد رکھتا ہے کہ کسی کے نقصان پر آپ کا فائدہ نہ ہو، بھائی اس کو ہمارے اختیار میں آج اس کو نقصان پہنچا کر ہم فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، اس کے مال کو کوڑیوں کے مال بھاؤ خرید سکتے ہیں، اس وقت پھنسا ہوا ہے، مجبور ہے، یعنی تو ایسی مجبوری، ایسے معاملات، اس طرح سے لوگوں کی مجبوری سے ناجائز فائدہ، یعنی بلکہ مجبوری سے فائدہ نہ اٹھاؤ، مجبوری سے فائدہ اٹھانا ناجائز ہی ہوگا۔ تو عام طور پر جملہ آ جاتا ہے کہ مجبوری سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں، تو مجبوری سے فائدہ اٹھانا ہی ناجائز ہوتا ہے، بلکہ کیا ہے کہ کسی کی مجبوری ہو تو اسے اس کی مجبوری سے نکلنے کا راستہ دیا جائے، سہولت اس کے لیے فراہم کی جائے۔ تو اس اعتبار سے یہ تمام چیزیں جو باطل کے لفظ بھی اندر آتی ہیں، یعنی وہ تمام طریقے بھی، یعنی جس کے اندر چوری بھی آئے گی، جھوٹ بھی آئے گا، غصب بھی آئے گا، ڈکیتی بھی یعنی ہر برا وہ تمام چیزیں، رشوت بھی آئے گی، خیانت بھی آئے گی، سب چیزیں یہ بھی آئیں گی کہ یہ بھی باطل طریقے ہیں۔ اور اس کے علاوہ وہ بھی باطل طریقے ہیں کہ جیسے کوئی آدمی ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، سارا مال مارکیٹ سے اٹھا کے اپنے پاس رکھ لیا، اب مجبور ہیں لوگ کہ خریدیں گے آپ سے ہی، یعنی کہیں ملے گا نہیں، مجبوری ہے ان کی، جس طرح بیچیں گے اس طرح خریدیں گے، اس لیے جو ہے ذخیرہ اندوزی کو بہت بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ جو تجارت کی بات ہے، تو اس معاملے میں یہ بات بتا دی گئی کہ اگر یہ ایمانداری کے ساتھ اور اس کے اصول اور ضابطے جو بیان کیے گئے ہیں ان کے مطابق کی جائے تو اس کی بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدر افزائی ہے۔ یعنی اس کے اللہ تعالیٰ نے ایک نیک تاجر کے بارے میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا کہ نیک تاجر جو ہے، جو ایمانداری کے ساتھ کام کرے، خیانت نہ کرے لوگوں کے ساتھ میں، اس کے بارے میں بتایا، تفصیلات بتائی ہیں، تو بتایا کہ وہ جو ہے حشر کے دن انبیاء اور شہداء کے ساتھ ہوگا، یعنی اس کا یہ مرتبہ بن جائے گا۔ اور یہاں تک بھی کہا کہ ایماندار تاجر ہے جو خیانت نہیں کرتا کسی کے ساتھ، وہ جو ہے عرش کے سائے کے اندر ہوگا، یعنی یہ اس کے مرتبے کی بات کی ہے۔ تو اسی بنیاد پر کی ہے کہ یہ راستہ، اب ہم کہتے ہیں نا جیسے کہیں بھئی یہ تو دنیا کی بات ہے تجارت، حالانکہ یہ دین کا وہ پہلو ہے جو زیادہ مشکل بن جاتا ہے انسان کے لیے، یعنی آیا ہوا مال اپنے ہاتھ میں، یعنی دوسرے کے گویا کہ یہ کمزوری سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں لیکن نہیں اٹھاتے، پر ٹھیک ہے، صحیح ہے، جو ہمارا طریقہ اس کے مطابق کام کرتے ہیں، معقول طریقے سے کام کرتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ تمام چیزیں جو ہیں اسی میں، یعنی یہ بھی کہا گیا ہے کہ تجارت میں صرف یہی تجارت نہیں کہ مال دینا، پیسے کے بدلے مال، مال کے بدلے پیسے، بلکہ یہ بھی ہے کہ جو خدمات کے بدلے پیسے، یعنی خدمات بھی، سروسز بھی اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں، یعنی وہ بھی آدمی گویا تجارت کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں یہ کہہ دیا گیا کہ باطل طریقہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ چیز واضح کر رہی ہوتی ہے کہ اسلام کی وسعت کتنی ہے۔ اسلام کی وسعت کا جو معاملہ تھا، یہ عبادت کا معاملہ، عبادت کی وسعت، اسلام کی وسعت، یہ بتا رہی ہے کہ ہاں یہ چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے دین کی بنیاد بنائی ہیں۔ اور اس میں بتایا ہے کہ ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، اور اس کے ساتھ مزید اور بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہات کے ساتھ بھی یہ بات آئے گی۔ پھر آگے بتایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ اب اس کے بارے میں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، ایک تو بات بالکل سیدھی سی سامنے، اپنے آپ کو قتل نہ کرو یعنی خودکشی نہ کرو، ایک تو بات یہ ہو گئی، یہ معاملہ ہو گیا۔ ایک معاملہ یہ بھی ہو سکتا ہے جیسے کہا تھا اموالکم بینکم بالباطل، اپنے مال آپس میں، تو یعنی ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، یہ بھی ہوگا، یعنی کسی کو قتل، اپنے آپ قتل، کسی کو قتل کرنا، اپنے قتل کی راہ ہموار کرنا ہے، یعنی کوئی قتل کرے گا تو جواب میں کیا ہوگا؟ قتل کیا جانا ہے، تو گویا یہ بھی سامنے آ جائے گا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی مولانا سید اعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اگر اس کو پچھلے فقرے کا تتمہ تسلیم کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ پچھلے اس کے ساتھ میں ہے، جملے کے ساتھ کہ باطل کے، اپنے دوسروں کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ سوائے اس کے کہ آپس کی رضامندی سے تجارت ہو سکتی ہے، اس کے ساتھ اس جملے کو مانا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس یعنی باطل طریقوں سے لوگوں کے مال کھانا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، یعنی معاشرے کے اندر جو خرابی پیدا ہوگی اور اس کے اندر جو فساد پیدا ہوگا اس کا نتیجہ کیا ہے؟ یہ بھی نکلے گا، بدامنی ہوگی، بدامنی کا نتیجہ ظاہر قتل و غارت ہی ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے اگر اس کو اس طرح لے جائے، اس کے ساتھ ملایا جائے تو یہ مطلب بھی اس کا ایک نکلتا ہے، اور اگر ویسے رکھا جائے تو بہرحال پھر معاملہ بالکل ویسے ہی ہے، یعنی ایک تو یہ کہ دوسروں کو قتل نہ کرو، ایک یہ کہ خودکشی نہ کرو۔ تو یہ تینوں معنی جو ہیں اس کے اندر، تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے جامع الفاظ استعمال کیے ہیں اور ترتیب کلام ایسی رکھی ہے کہ اس سے یہ تینوں مفہوم نکل سکتے ہیں اور تینوں حق پر ہوں گے، درست ہوں گے تینوں باتیں۔ ان اللہ کان بکم رحیما، یقین جانو کہ اللہ تم پر مہربان ہے، یعنی مہربانی سے یہ تمام چیزیں تمہیں بتا رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ طریقے اگر اختیار کریں گے دنیا میں، جب ہم دوسروں کو نقصان پہنچائیں گے تو اپنے آپ کو نقصان کا راستہ ہموار کریں گے، یعنی وہی بات جو دوسرے کے ساتھ زیادتی کی تو اپنے آپ پر زیادتی کرنے کی دعوت دی۔ تو اللہ جو نظام دے رہے ہوتے ہیں
اس نظام سے تمام لوگوں کے لیے بھلائی وابستہ ہے. یعنی وہ معاشرہ بناتے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ نظام دیتے ہیں جس کے اندر تمام لوگوں کے لیے جو ہے سہولتیں اور آسانیاں ہیں. تو یہ اللہ کی مہربانی, ایسا نظام دیتے ہیں. انسان ایسا نظام بنانے سے قاصر ہے کہ جس میں تمام لوگوں کے حقوق کی حفاظت کی جا سکے. یعنی ہر موقع پر, ہر معاملے میں. یہ ہو سکتا ہے کسی معاملے میں آدمی کوشش کرے کوئی ایک بات کر لے, دوسرے معاملے میں غلطی ہو جائے گی اس سے. یعنی ممکن نہیں ہے کہ ہر معاملے میں ایسا متوازن نظام بنایا جائے کہ جس میں تمام انسانوں کے لیے حقوق کی ضمانت ہو اور امن کی اور عدل کی ضمانت آ جائے. تو یہ بات اللہ کی مہربانی ہے کہ وہی نظام ہمیں دے رہا ہے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. جو شخص ظلم و زیادتی کے ساتھ ایسا کرے گا اس کو ہم ضرور آگ میں جھونکیں گے, اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. یعنی یہ کام جو ہے اس اعتبار سے وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا, اللہ کے لیے بہت آسان ہے. آدمی سوچتا ہے کہ ایسے نہیں, اللہ تو بڑا مہربان ہے, اللہ تو کبھی بھی نہیں ڈالے گا. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں, وہ کوئی جذباتی معاملہ اس کے لیے نہیں ہے کہ وہ جذبات کے ہاتھوں مجبور ہو جائے گا اور مجرم کو بھی چھوڑنے پر مجبور ہو جائے گا. دنیا میں تو ہو سکتا ہے کہ انسان جو ہے جس طرح مجبور ہے اپنے جذبات کے ہاتھوں, تو یہ اللہ کی کمزوری نہیں ہے, انسان کی کمزوری ہے. تو یہ بات بتا دی کہ جو شخص بھی ظلم و زیادتی کے ساتھ ایسا کرے گا اس کو ہم ضرور آگ میں جھونکیں گے. یعنی کیسا, جو بات پیچھے یعنی باطل طریقے سے لوگوں کے مال کھا جانا, اس پر اللہ بات کر رہے ہیں کہ جو لوگ کے مال باطل طریقے سے کھائے گا تو اس کے لیے بھی کام ہو جائے گا, اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے اس کا فیصلہ ہے تو بس پھر وہ ایسے روبو عمل لائے گا. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. اب یہ دیکھیے اللہ کی مہربانی کی بات. دیکھیے یہ بات جی پیچھے جو ہمارے سامنے گزری اور اس کے بعد فوراً جو بات آ رہی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تجتنبوا, اگر تم اجتناب کرو, اگر تم پرہیز کرو, کس سے؟ کبائر, بڑے بڑے گناہوں سے اگر تم پرہیز کرتے رہو جن سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے, تو تمہاری چھوٹی موٹی برائیوں کو ہم تمہارے حساب سے ساقط کر دیں گے اور تم کو عزت کی جگہ داخل کریں گے. یعنی یہ جو بات اس میں بتائی گئی ہے ان تجتنبوا کبائر, کبائر کی بات کی کہ کبائر سے بچنا یعنی بڑے بڑے گناہوں سے بچنا. اب یہ بڑے بڑے گناہوں سے بچنا یہ کیا ہے؟ یعنی یہ بات جو اللہ نے بیان کر دی کہ یہ بڑے بڑے گناہ کیا ہیں. یعنی اللہ نہ تنگ دل ہے نہ تنگ نظر ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں پر پکڑے اور انسان کو جہنم میں ڈال دے, ایسا نہیں ہوگا. بلکہ انسان کا مجموعی طرز عمل دیکھا جائے گا. جہاں بڑے بڑے گناہ موجود ہوں گے تو چھوٹے چھوٹے گناہ بھی ساتھی آئیں گے اس کے, لیکن جہاں انسان کا نامہ اعمال بڑے بڑے گناہوں سے خالی ہوگا تو چھوٹی موٹی باتوں پر اللہ تعالیٰ درگزر کریں. خود ہی بیان کیا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمارے سامنے. حالانکہ معاملہ کیا ہے, ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کی بڑی فکر کرتے ہیں اور بڑے بڑے معاملات کی کوئی فکر نہیں کرتے, کوئی توجہ نہیں ہوتی. اب خصوصیت سے یہی جو بات پیچھے گزری ہے اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لوگوں کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ, اور جو ایسا کرے گا ہم اسے جہنم میں ڈال دیں گے. یعنی کبیرہ گناہ کیا ہوتا ہے؟ کبیرہ کے بارے میں ایک بات تو ہمارے سامنے یہ رہنی چاہیے کہ کبیرہ گناہ ایک تو یہی ہے کہ جیسے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی گناہوں کے بارے میں بتایا کہ یہ کبیرہ گناہ ہے, یہ کبیرہ گناہ ہے. یعنی مختلف موقعوں پر آپ نے مختلف چیزوں کے بارے میں بتایا. جیسے کبھی پوچھا تو کہا آپ نے بتایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا, یعنی یہ سب جگہ کامن ملے گا, سب جگہ یہ بات ملے گی, شرک سب سے بڑا گناہ ہے. اس کے بعد کہیں والدین کی نافرمانی کہا, کہیں جھوٹی گواہی کہا, کہیں پڑوسی کی بیوی سے زنا کرنا کہا, کہیں اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل کر دینا شامل کیا. یعنی مختلف مقامات پر مختلف چیزوں کو جمع کر دیا مختلف حدیث کے اندر. یعنی بڑے بڑے گناہوں کے حوالے سے آتی ہے بات, یا جھوٹی تہمت لگانا کسی پر, یعنی جھوٹی گواہی کو بھی کہا الگ, اور معصوم پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا اس کو بھی الگ سے کہا, اور جھوٹی گواہی کو الگ سے کہا, بڑے گناہوں کے اندر شامل کیا. اور یہ کہا کہ یہ جو اپنی ضرورت سے زائد پانی کو روکنا, ضرورت سے زائد پانی روکنا کیا ہے؟ یعنی یہ جو پانی لگاتے ہیں کھیتیوں کے اندر, یہ سب جو معاملات ہیں اس اعتبار سے جو یہ زرعی زمینیں, نہری زمینیں ہوتی ہیں, نہری کا پانی روک لیا, لوگ پیچھے دوسرے جو لوگ ہیں وہ مجبور ہیں, پریشان ہیں, تو یہ ضرورت سے زائد پانی یہ والا بھی, اور اس اعتبار سے بھی کہ ضرورت اتنی ہے اور جو ہے دوسرے لوگ پریشان ہیں, ہم نے پاس رکھ رکھا ہے, ضرورت سے زائد پانی روکا ہوا ہے. یعنی ان حالات کے اندر اگر سوچیں تو وہاں دوسرے معاملات آئیں گے سامنے. تو یہ اپنی یہ تمام چیزوں کو بڑے بڑے گناہوں میں شامل کیا. تو بنیادی طور پر اگر ہم دیکھیں کہ بڑے بڑے گناہ کیا ہوتے ہیں, بڑے بڑے گناہ کیا ہوتے ہیں, ایک تو بات یہ ہے کہ کسی کا حق مارنا, چاہے وہ اللہ کا حق ہو چاہے بندوں کا حق ہو, یعنی حق کسی کا تلف کر دینا, یہ معاملہ جو ہے پہلی چیز ہے. اور دوسری چیز جو ہمارے سامنے آتی ہے
کہ جس کا جتنا زیادہ بڑا حق ہے، یعنی جیسے والدین کا حق سب سے بڑا ہے تو والدین کی نافرمانی زیادہ بڑا گناہ ہو جائے گی۔ اور پھر کیا ہے کہ اگر آدمی اللہ سے بے خوفی یعنی استکبار تکبر کے ساتھ بے خوف ہو کر پرواہ نہیں کرتا، کوئی فکر نہیں ہے، ایک آدمی ہے کہ بہرحال ڈرتا بھی ہے اور کچھ نہ کچھ اس کے اندر جو ہے اس معاملے میں شرم حیا کو بھی کچھ درجے کی موجود ہے، تو اس کے حوالے سے بات ہے، تو یہ استکبار اور یہ بے خوفی جو ہے یہ گناہ کو بڑا کر دیتی ہے، اور ان روابط کو توڑنا، ان تعلقات کو توڑنا جن پر معاشرے کے اندر درستی کا جو مدار ہے یعنی بنیاد بنتے ہیں۔ اور ان کے ساتھ ساتھ مزید بات یہ بھی سامنے رکھیے، یعنی قرآن کی طرف اگر آ جائیں، یہ تو ایسی باتیں ہو گئیں جنہیں اصولی طور پر دیکھا جا سکتا ہے، لیکن متعین طور پر وہ تمام گناہ جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کسی سزا کا ذکر یعنی حد کا معاملہ کیا ہے، وہ تمام گناہ جن کے بارے میں حد جاری کرنے کی بات ہوئی ہے، جیسے چوری ہے حد ہے اس کی ہاتھ کاٹ دینا، زنا ہے اس کی حد ہے اللہ نے 100 کوڑے لگانا، قذف ہے اس کی سزا ہے اللہ تعالیٰ نے 80 کوڑے رکھی ہے، یعنی یہ رکھا ہے نا، یہ جھوٹ یعنی قسم توڑ دینا اس کی اللہ نے وہ رکھا ہے، کیا نام اس کے کفارہ اس کے معاملے میں رکھا ہے، اس اعتبار سے رکھی بات یہ، تو یہ جس کے اندر اللہ نے کوئی حد مقرر کر دی ہے تو حد کا معاملہ یعنی کفارے والی بات کو ابھی چھوڑ دیں، اس کو الگ کر دیں، یعنی حد والے معاملے میں کہ جس کے لیے کوئی حد مقرر کی گئی ہے اس کے بارے میں تو وہ بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ، جس کے لیے اللہ نے کی طرف سے حد ہے مقرر کی گئی ہے، جس کے بارے میں جس گناہ کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس کا مرتکب جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ اس کے اندر رہے گا، یعنی اس کے بارے میں یہ کہہ دیا گیا تو ظاہر بڑا گناہ ہے، وہ کبیرہ گناہ ہے، چھوٹا گناہ تو نہیں ہو سکتا، یعنی اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ دے کہ اس کا مرتکب جو ہے جہنم میں جائے گا۔ جیسے وراثت کا معاملہ ہے، وراثت کے معاملے میں اللہ پیچھے پڑھ کر آئے نا ہم یہ، اب ویسے تو وراثت کے لیے کوئی حد تو جاری نہیں کی جائے گی اس کے اوپر، اس کے ہاتھ پیر نہیں کاٹے جائیں گے، کوئی اور سزا کی بات اس طرح نہیں آ رہی ہے سامنے، لیکن کیا بات بتائی کہ اس کے لیے جہنم میں جائے گا، ہمیشہ رہے گا، تو اب یہ بھی کبیرہ گناہ ہو گیا۔ تو وہ جن کے بارے میں اللہ نے جہاں بھی جس گناہ کے بارے میں بھی کہا کہ اس کا مرتکب جہنم میں جائے گا تو وہ بھی گویا کہ یہ کبیرہ گناہ ہو گیا۔ اس اعتبار سے تیسری بات یہ ہوگی کہ جس گناہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کے مرتکب پر لعنت کی ہے، جس کے بارے میں اللہ نے لعنت کی ہے تو وہ بھی کبیرہ گناہ ہے، اس پر لعنت کی۔ اب یہ بڑی واضح باتیں ہو گئی، متعین باتیں ہیں یہ، تو اس طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ متعین باتیں، اور ویسے تو بات یہ ہے، یہ بھی کہا فقہاء نے پھر اس بارے میں مفسرین نے بات بھی کی کہ اگر جنہیں چھوٹے چھوٹے گناہ انسان سمجھتا ہے، اگر یہ بھی استکبار یعنی بڑے بغیر کسی اللہ کے ڈر کے اور بے فکری کے ساتھ میں اور کھلے عام تکبر کے ساتھ تسلسل کے ساتھ کیے جائیں تو یہ اسے بڑا بنا دیتے ہیں، یعنی یہ کام یہ طرز عمل جو ہے چھوٹے گناہ کو بھی بڑا بنا دیتا ہے اگر یہ طرز عمل آدمی کا موجود رہے۔ تو اس اعتبار سے یہ بات جو ہے بیان کی گئی کہ تم اپنے آپ کو بڑے بڑے گناہوں سے بچاؤ۔ تو ایک تو بات یہ آ گئی ہمارے سامنے کہ ان تمام گناہوں سے بچنا جن کی بات ان حوالوں سے آتی ہے، حدود کی بات آ گئی، جہنم کی بات جس کے اندر آ گئی، جس پر لعنت کی گئی، یہ تین باتیں آ گئی ہمارے سامنے، مکمل ہو گئی بات۔ اب اس کے بعد دوسری بات کیا آ گئی ہمارے سامنے، وہ جو اللہ کے رسول نے عنوان کے تحت بنا وہ تو اپنی جگہ اس میں داخل ہی ہیں سارے، اور اس کے علاوہ کیا بات آ گئی اس میں ہمارے سامنے، مزید یہ آ گئی کہ چھوٹے گناہ کی یعنی جسے ہم چھوٹا گناہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، یعنی بہرحال یہ رکھا چھوٹے سے مراد کیا، گناہ کہتے ہیں اصل میں اللہ کی نافرمانی کو، اللہ کی نافرمانی خود ایک بڑا معاملہ ہے، یعنی بڑی گناہ کی بات ہے، لیکن چونکہ درجات الگ الگ ہے، جیسے کہا نا کسی گناہ کے بارے میں اللہ نے کہا جہنم میں جائے گا، کسی گناہ کے بارے میں کہا کہ اس کے ہاتھ کاٹ دو، کسی گناہ کے بارے میں کہا اسے سنسار کر دو، یعنی تو فرق تو ہے نا اس کو دونوں کے اندر، ایک کے لیے کہا کہ اسے 80 کوڑے مارو، تو یہ الگ الگ فرق ہے، یہ تو اسی بنیاد پر بھی ہے، اور کچھ گناہوں کے بارے میں حد اللہ نے قائم نہیں کی ہے، تو اس لیے چھوٹے بڑے گناہ کی بات ہوتی ہے، ورنہ گناہ تو اللہ کی نافرمانی ہے۔ تو اس معاملے میں یہ بات کہ ہم جو بات اس سے اخذ کر رہے ہیں اپنے لیے کہ ان تمام گناہوں سے پرہیز کرنا، اور جو اس زمرے میں نہیں آتے، جو اس زمرے کے اندر نہیں آتے، ان گناہوں کے معاملے میں کیا کرنا ہے، ان سے بچنے کی بھی کوشش کرنا ہے، ان سے بچنے کی بھی کوشش کر۔ اب بات یہ اپنی جگہ ہے، جو آدمی بڑے گناہوں سے بچنے کی فکر کر رہا ہوگا وہ خود بخود چھوٹوں سے بچنے کی فکر بھی کرے گا، یعنی جس آدمی کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو گیا کہ بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کی فکر کرے گا تو وہ چھوٹے گناہ سے بچنے کی فکر بھی کرے گا۔ بڑے بڑے گناہ اتنے عام ہیں کہ ہم انہیں بڑا سمجھتے ہی نہیں ہیں، اگر انہیں سمجھے جیسے جھوٹ بولنا ہے بڑا گناہ ہے نا کہ نہیں ہے، یعنی جھوٹ بولنا جو ہے یہ بڑا گناہ ہے، یہ فحاشی کی طرف لے جانے والے تمام معاملات جو ہیں وہ کس درجے کے اندر چلے جاتے ہیں،
وہ کہیے کہ یہ جو لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھانا ہے، یعنی جہاں جس کا موقع لگ جائے وہ اس کے ساتھ معاملہ کر جائے اور دھوکہ دے کر کوئی معاملہ کر جائے، ایسا ہے نا معاشرے کے اندر، بڑا عام ہے یہ ایک چیز، لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، اسے اللہ بڑا گناہ کہہ رہا ہے اس حوالے سے۔ تو جو بڑے بڑے گناہوں میں پھر وہ اسی طرح اسے پرواہ نہیں رہتی، اور کچھ لوگوں کا معاملہ ہے کہ بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں، یہ تمہارا حلیہ کیسا ہے، یہ تمہارا پانچا کہاں جا رہا ہے، یہ تمہاری فلاں چیز کدھر جا رہی ہے، تم نے کیا معاملات کیے ہیں، اس اعتبار سے دائنا ہاتھ دائنا بایاں، یہ سب چیزیں اپنی جگہ اہم ہیں، یہ سب چیزیں اپنی جگہ اہم ہیں، لیکن اس سے زیادہ اہم کیا ہے، وہ چیز جو فرائض کے دائر، یہ تو مستحبات ہو گئے نا، یہ تو نوافل ہو گئے۔ اس کی بات اس طرح ہمارے سمجھ میں آتی ہے کہ ایک دور میں مسلمانوں کے دور کے اندر جب ایک حاکم وقت نے پوچھا اپنے دور کے فقیہ سے کہ جناب اگر مچھر کا خون جو ہے وہ کپڑوں پر لگا ہوا ہو تو کیا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بھائی خون تو ہے نا، خون ناپاک ہے، جب مچھر کوئی خون پیا ہوا اور ذرا سا خون لگ جاتا ہے سارا، تو کہا کہ یہ خون لگا ہوا ہے تو کیا یہ نماز پڑھ سکتے ہیں اس کے حالت میں؟ تو انہوں نے کہا کہ جس کا دامن جو ہے مسلمانوں کے خون سے آلودہ ہے وہ یہ پوچھتا ہے کہ مچھر کے خون سے نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، یعنی اس کو یہ جواب دیا، نہیں کہا یہ کہ ہاں یہ بات الگ ہے، بلکہ کیا کہا تمہیں یعنی گویا یہ وہ بات ہے جو اللہ نے قرآن مجید میں بھی کہی ہے، مشرکین کو بھی کہا ہے اور یہود کو بھی کہا ہے۔ یہ جب کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے بھائی یہ دیکھو یہ دین کی یہ خلاف ورزی انہوں نے کی، کہا تمہاری یہ یعنی تمہیں کیا اس بات کا تمہارا منہ اور کیسے اس بات کی تمہیں گنجائش ہے کہ تم یہ تنقید کرو، تم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ تم تو عملاً اس حالت کے اندر ہو۔ تو اس اعتبار سے یہ اس حوالے سے بات ہوتی ہے کہ بڑے بڑے گناہوں کے اندر انسان مبتلا رہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگوں سے لڑتا پھرے، یار یہ تم نے ایسا کر دیا، تم نے یوں کام کر دیا، یہ تو بالکل غلط ہے، یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ تو بڑے بڑے گناہوں سے بچنا بڑی بنیادی بات ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہی بات ہم سے کہہ رہے ہیں کہ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے تو چھوٹی موٹی گناہیاں ہم ویسے ہی ساقط کر دیں گے۔ اور یہ بات بھی جتنے گناہوں کی معافی کا اعلان ہوتا ہے، جیسے وضو کرتے میں، نماز پڑھنے کے بعد، یہ سب چیزیں ان کو کہا ہے سب نے کہ یہ وہی صغیرہ گناہوں کی بات ہے اور ہم تم کو عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ اور جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے اس کی تمنا نہ کرو۔ اب یہاں جو بات ہمارے سامنے آتی ہے، اللہ تعالیٰ دیکھیے یہ وہ بنیادی معاشرتی اصول ہیں جن پر جب کوئی معاشرہ قائم ہو جاتا ہے، بن جاتا ہے، ان حدود کی پابندی کرتا ہے تو اس کے اندر خوبیاں پیدا ہوتی ہیں، خرابیاں ختم ہوتی ہیں، مسائل ختم ہوتے ہیں، امن اور آسانی اور تمام چیزیں یہ پیدا ہوتی ہیں۔ تو یہاں یہ بھی ان میں سے ایک ہدایت ہے۔ ہماری زندگی میں بہت سارے مسائل اس بنیاد پر پیدا ہوتے ہیں، یعنی انفرادی طور پر ذرا غور کریں، سوچیں، ہم دوسروں سے بڑے متاثر ہوتے ہیں، یار اس کو دیکھو اس کے پاس یہ بھی ہے، اس کو دیکھو وہ تو ایسے مزے سے رہ رہا ہے، اور اس کے گھر میں تو فلاں چیز آ چکی ہے، اور وہ دیکھو وہ تو اتنا آگے نکل گیا اور میں تو ادھر پیچھے رہ گیا، اور وہ یہ والا فلاں کام کر رہا ہے، اس کے یہ مسائل، اس کے یہ معاملات، اس سے یہ سہولتیں، یعنی انسان جو ہے گویا کہیے کہ اسی میں آدھا ہلکان ہوتا چلا جا رہا ہے، حالانکہ اس کی بھی ضرورت پوری ہو رہی ہے ساری، یعنی وہ بھی گھر میں بہرحال پیٹ بھر کے کھانا کھا رہا ہے، چاہے اس درجے کا نہ کھا رہا ہو۔ یعنی بات یہی ہے کہ کبھی بات تو یہی ہے کہ انسان کو انسان کا پتہ نہیں چلتا، یعنی بعض لوگ ایسے ہیں کہ انہیں اتنے ذائقے میسر ہوتے ہیں ان کا ذائقہ ہی ختم ہو جاتا ہے، سمجھ ہی نہیں آتا کہ کیا، یعنی ہر کوئی 50 چیزیں گھر میں، ہر ان کے گھر میں اتنا، پھر یہ کہتے ہیں یار کھانے کو دل نہیں جاتا، دل ہی کھایا ہی نہیں جاتا، فلاں، ان کے مسائل بھی نہیں پتہ ہوتے، لیکن وہ دیکھ کے حالانکہ اس کے لیے یہی چٹنی روٹی جو ہے وہ کیا ہے، اس میں جو اس کو مزہ آتا ہے اور جو اس کے بدن کو لگتی ہے اور جو اس کو ساری چیزیں ہوتی ہیں اس کا اندازہ نہیں کرتے۔ یعنی معاملات میں آج ہم دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہمارے سامنے پھر رہے ہوتے ہیں افغان بچے، یہ سارے کچرا بینتے، اور ان کی صحتوں کو دیکھیں، اور اپنے بچے جنہیں ہم اتنی محنت سے اور احتیاط سے اور سارے حفظان صحت کے اصول اور متوازن غذا سارے کر کے ہم سامنے کھڑا کر کے دیں گے، پتہ چلتا ہے کیا چیز ہے، کیا معاملات ہیں۔ تو یہ تو انسان کی سوچ ہے معاملات کی۔ خیر یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ اس اعتبار سے ایک اصولی جنرل بات اللہ نے کی ہے کہ جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے اس کی تمنا نہ کرو۔ ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض۔ اچھا اب اس کے اندر دو طرح کا جو ہے یہ فضل کی بات ہو رہی ہے، جو اللہ نے فضل کیا ہے کسی پر، اللہ کا فضل تو بے شمار ہے، اس کے بہت سارے پہلو ہیں۔ دیکھیے دو چیزیں ہوتی ہیں اس میں، ایک ہوتی ہے اکتسابی اور ایک تو ہوتی ہے غیر اکتسابی۔ اکتسابی کیا ہے؟ جسے آپ محنت کر کے حاصل کر سکتے ہیں۔
ایک چیز ہے جسے آپ محنت کر کے حاصل نہیں کر سکتے، جو آپ کے بس میں نہیں ہے. جیسے اگر کوئی عورت یہ تمنا کرے کاش میں مرد ہوتی، یعنی کوئی عورت یہ تمنا کرے کہ میں مرد ہوں، یا کوئی مرد یہ تمنا کرے کہ میں عورت ہوں، یعنی یہ بھی مسائل ہیں نا ہمارے سامنے پیدا ہو جاتے ہیں. کبھی اس طرح کی بات آتی ہے، یا یہ کہ یار ہم یہاں پیدا ہو گئے وہاں پیدا ہوتے، ہم اس زمانے پیدا ہو گئے اس زمانے پیدا ہو، یعنی یہ سب چیزیں آپ کے بس میں نہیں ہے. یا یہ جو ہے کوئی آدمی اس پر کوڑ رہا ہے کہ میرے جو ہے خوبصورتی اور بدصورتی اس معاملے میں، یہ تمام چیزیں اس طرح سے جن کا تعلق انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے. اللہ رب العالمین جہاں پیدا کر دیا، جیسا پیدا کر دیا، جس رنگ میں پیدا کر دیا، جس طرح سے بنا دیا، جو چیزیں کر دی اسی کے اعتبار سے سارے معاملات رکھیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کا معاملہ انسان کے بس میں نہیں ہے، اکتسابی نہیں ہے کہ انسان جو ہے اپنی محنت اور اپنی کوشش سے انہیں تبدیل کر لے. ایسے معاملات ہیں. ایسی بعض لوگوں کے اندر بعض کمزوریاں ہو جاتی ہیں، یعنی بعض معذوریاں ہوتی ہیں ان کے ساتھ میں لگی ہوئی، ایسا بھی ہوتا ہے نہیں کر سکتے، اب اسی کے اندر رہتے ہوئے انہیں سارے معاملات کرنے ہوتے ہیں. تو بنیادی طور پر جب آدمی یہ اپنے آپ کو متعین کر لیتا ہے، سمجھوتا کرتا ہے حالات سے اور معاملات کو طے کرتا ہے انہی کے اندر مجھے کرنا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ جو کہ معذور ہیں، بہت سارے یعنی ان کے وہ سہولتیں انہیں حاصل نہیں ہیں، آنکھ سے کان سے مختلف یہ معذوریاں ان کی ہیں، اس کے باوجود ذرا جا کے دیکھیں ان کے اداروں کے اندر پتہ چلتا ہے جنہیں سب کچھ میسر ہے ان سے آگے نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں، یعنی اپنے اس کو پورا کر رہے ہوتے ہیں. خیر وہ ایک الگ بات ہے. تو بنیادی طور پر یہ کہ اس میں ہم دو چیزیں اپنے سامنے رکھیں، اکتسابی اور غیر اکتسابی. اکتسابی کا معاملہ الگ ہے، غیر اکتسابی کا الگ. غیر اکتسابی کی بات یہ ہو گئی. اچھا غیر اکتسابی میں ایک چیز یہ بھی آتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے لیے جتنا رزق متعین کر دیا، ابھی اللہ کی طرف سے جب ہم کہتے ہیں اللہ نے متعین کیا ہے، یعنی یہ اب اس کا معاملہ نسبتاً یعنی درمیان میں اکتساب کرنے کوشش کرنی ہے، اس کے لیے کوشش کرنا منع نہیں ہے، اس کے لیے آدمی کو کوشش کرنی ہے، کوشش کرتا رہے. اب اس کوشش کرنے کے بعد اب کیا ہے، اب اللہ نے اتنا جتنا رکھا اتنا ہے، ملے گا اس حساب سے ملے گا، اتنا استعمال میں آئے گا، یا آئے گا تو جائے گا اس کے پاس سے. تو یہ بھی اس کے دائرے میں یعنی بین آ جاتا ہے. باقی چیزیں جو ہیں جیسے علم کا معاملہ ہے، کسی کو دیکھا ماشاءاللہ کیا علم ہے صاحب، اب ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے اس کے لیے، ہم بھی ذرا سا کوشش کریں، ہم بھی ذرا سا تھوڑا سا پڑھیں لکھیں، ہم بھی تھوڑا یاد کریں، ہم بھی تھوڑا اس معاملے میں محنت کریں. یعنی یہ اکتسابی ہو سکتا ہے، ایک آدمی اکتسابی طور پر یہ کام کر سکتا ہے. یا کسی آدمی کو دیکھتے ہیں کیا با اخلاق آدمی ہے، میں بھی اپنے اخلاق ایسے بناؤں، کیسا اپنے اوپر قابو یافتہ آدمی ہے، کیسا ٹھنڈے مزاج کا آدمی ہے. ایسا ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں یار اپنے تو بس میں نہیں ہوتا ہے، ایسا ایک منٹ میں غصہ آتا ہے اور یہ معاملہ کیسا ہے. یعنی یہ بھی اللہ کا فضل ہے. ساری چیزیں یہ سب چیزیں کیا ہیں، یہ انسان کے اپنے بس میں ہیں، یعنی ان کا اکتساب وہ کر سکتا. تو ان چیزوں کے بارے میں کوشش کرنا منع نہیں ہے. ان چیزوں کے بارے میں کہ آدمی اس کے لیے کوشش کرے، علم کے میدان میں کوشش کرے. اسی طرح سے گویا کہیے کہ مال کے لیے بھی محنت کر سکتا ہے، کوشش کر سکتا ہے، کرے جو وہ اس پر راضی ہو جائے. پھر اسی طرح سے اخلاق کے اندر، دیگر چیزوں کے اندر یہ سارے کام کر سکتا ہے. تو اس میں بھی معاملہ کیا ہے کہ جہاں پر اس کے وہ رک جاتا ہے، جتنا کوشش کے بعد ہے اس پر راضی ہو جائے. ہوتا کیا ہے کہ جب ہم دوسرے کو دیکھ کے تمنا اس جیسا، اس کی طرح، اس کے مطابق، پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر کبھی حسد کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں، کبھی اس کے اندر گویا کہیے کہ اور دیگر منفی چیزیں پیدا ہونے لگتی ہیں، جس کی بنیاد پر وہ کیا چاہتا ہے، غلط سمت میں چل پڑتا ہے. بھئی ہمیں نہیں ملا تو کم سے کم ان کو بھی نہ ملے، ہم ان کے برابر نہیں آئے تو یہی ہمارے برابر نیچے آ جائے. یعنی آدمی یہ سوچ رہا ہوتا ہے. تو یہ حسد جو ہے، اصل میں حسد کیا چیز ہے، اس بات کی تمنا کرنا کہ دوسرے کو جو نعمت ملی ہے وہ بھی زائل ہو جائے. اس بات کی تمنا نہیں کہ میں اس کے مقابل اس کے برابر آ جاؤں، یہ تو رشک کی بات ہوگی اور اس اعتبار سے آدمی کوشش کی بات ہوگی. لیکن حسد جو ہے وہ کیا ہے، دوسرے کو جو حاصل ہے نعمت وہ زائل ہو جائے. تو یہ انسان پھر اس طرف خود تو کر نہیں پاتا تو اس طرف چلا جاتا ہے. اور یہ حسد کیا ہے، یہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اس معاملے میں، یعنی آدمی اپنے دین کو برباد کر بیٹھتا ہے. تو یہ بات بتا دی کہ اس معاملے میں یہ چیز درست نہیں ہے. البتہ کیا کہا، للرجال نصیب مما اکتسبوا، جو کچھ مردوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ. ابھی کیا اکتسابی معاملہ آ گیا، جو مرد کمائیں گے اس میں ان کا حصہ ہوگا. وللنساء نصیب مما اکتسبن، اور جو عورتیں کمائیں گی اس میں ان کا حصہ ہوگا. یعنی عورتوں کو ویسے کمانے کی، مال کمانے کے لیے تو نہیں لگایا نا اللہ نے، معاشی ذمہ داری تو نہیں لگائی ہے. اب یہاں کیا ہے، وہی نیکی اور بھلائی اور تمام چیزوں میں آگے بڑھنے کا معاملہ آتا ہے. تو اور اس اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے کہ بہرحال اس طرف بھی جا سکتا ہے کہ معاشی اور ذرائع ہیں جس سے مل رہا ہوتا ہے ان کو بھی. تو یہ کہا کہ جو بھی جس کا ہے، ہر جو کام کرے گا مرد تو وہ بھی اکتساب کرے گا، محنت کرے گا، اسے ملے گا، اور عورت کرے گی تو اس کو ملے گا. واسألوا اللہ من فضلہ، اللہ سے اس کے فضل کی دعا مانگتے رہو.
ہاں اللہ سے یہ بات تو ہے، کیا کہا؟ اب بات پوری ہوتی ہے، دوسروں کو جو اللہ نے فضل دیا ہے اس کی تمنا مت کرو، ان کی طرف مت دیکھو، وہ ٹھیک ہے جو اس کو جو ملا اللہ نے اپنے فضل سے دیا، بس ٹھیک ہے، صحیح ہے، خوش ہو اس کے خوشی کے اندر۔ البتہ کیا ہے، ہمارا بھی دل چاہتا ہے وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہو، اور فضل مانگنے میں بھی کیا بات ہوگی؟ وہی چیز مانگو جس کے مانگنے کی بات ہے، گنجائش ہے، ورنہ جو اللہ نے اپنی مرضی سے جو کام کر دیا ہے، جیسے وہی بات کہ مرد کو مرد بنایا، عورت کو عورت بنایا، جیسے یہاں کہا تھا نا، مرد کے لیے اس میں وہ میدان ہے اس میں کام کمائی کرے گا، عورت کے لیے وہ میدان ہے اس کے اندر کمائی کرے گی، یعنی یہ پہلو بھی اس کا نکلے گا اس کے اندر سے۔ تو اس اعتبار سے جہاں ہو، جس مقام پر ہو، اس مقام پر اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی کوشش کرو۔ یعنی بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کے میدان ہیں، ایک آدمی اس میدان میں، ایک آدمی اس میدان میں، اور دونوں اپنی اپنی جگہ پر بڑے، اپنا ان کا مقام ہوتا ہے، مرتبہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس اس کے اجر ہوتا ہے۔ یعنی ایک آدمی اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنے اس کے قوت سے محنت کرتا ہے اور آگے بڑھتا ہے، ایک آدمی اپنے مال سے قوت محنت کرتا ہے اور آگے بڑھتا ہے، ایک آدمی اپنے علم سے محنت کرتا ہے اور آگے بڑھتا ہے۔ الگ الگ میدان ہے نا، کوئی آدمی علم کے میدان میں آگے، کوئی آدمی محنت کر کے جو ہے سارے کام کر رہا ہوتا ہے، کوئی اپنا مال خرچ کر کے کر رہا ہوتا ہے، سب کے مرتبے ہیں، سب کا اس لیے وہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ تو جس کو جو میدان ملا ہے وہ اس میدان میں کام کرتا جائے، البتہ اللہ سے اپنے فضل کی دعا، وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ۔ اب یہاں پر ایک بات اور آ جاتی ہے، دیکھیے عام طور پر جب مسجد سے نکلتے ہیں کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم انی اسألک من فضلک، اور یہ کیا ہے؟ واسأل اللہ من فضلہ، اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہو۔ تو یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ مسجد سے نکلو ہی تو مانگو، ہمارے پاس تو کیا ہے، مسجد سے نکلتے ہیں اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہو، تو ہر موقع پہ مانگو۔ بھائی یہ تھوڑی بات ہے کہ ابھی مانگو ابھی نہیں مانگو۔ اب دیکھ ویسے بھی کسی چیز کو ایسا بھی ہو سکتا ہے نا، ایک چیز دیکھی بڑی اچھی لگتی ہے تو ہم نے اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ اللہ یعنی اللہ سے، اللہ کی طرف دینے والا کون ہے؟ اللہ دینے والا، ہر ایک کو کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ تو یہی بات ہے نا۔ اب آپ دیکھیے پیچھے ہم نے پڑھا تھا، کیا پڑھا وہاں پر سورہ آل عمران میں، جب زکریا علیہ السلام نے دیکھا مریم کو، ان کی خوبی دیکھی تو کیا کہا؟ ہنالک دعا زکریا رب، ہنالک، یہ ہنالک کیا ہے؟ ہونا، یعنی ہونا فوراً ہی، یعنی دیکھتے ہی انہیں دیکھا، انہیں دیکھ کے متاثر ہو، کیا کہا؟ ہنالک دعا زکریا رب قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبة انك سمیع الدعاء۔ وہ اپنے لیے مانگنی شروع کر دی، اللہ سے مانگنا ہے نا، یہ تو اللہ سے مانگنے میں کس نے روکا ہے؟ اللہ سے مانگنا۔ تو اب یہ دیکھا ماشاءاللہ کیا بات ہے صاحب، کیا بچی کیا ہے، اس کے آپ نے اس کو مرتبے کو دیکھا، اس کے مقام کو دیکھا، یا اس کی عادت کو دیکھا، اس کے اعتبار کو دیکھا، فوراً اپنے لیے بھی اللہ سے مانگنا شروع کر دیا، اللہ ہمیں بھی عطا کر دے، اپنی طرف سے ایسا صالح بیٹا عطا فرما دے، اللہ نے عطا بھی فرما دیا۔ یعنی دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں، مانگا بھی اور دیا بھی اللہ نے، یہ لو ہاتھ کے ہاتھ۔ تو یہ مانگنے کا معاملہ، مانگنے میں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ تو اس لیے دعا کی بات کیا ہے؟ دعا مانگنا اپنی جگہ ایک عبادت اللہ نے اس کو قرار دیا ہے نا، جب مانگو، مانگنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ کوئی بھی چیز ہو مانگنے کی، لیکن بات وہ یہ کہ جو مانگے جانے کا معاملہ ہے، اس اعتبار سے جو اللہ نے متعین کر دی ہے، جانے جو چیزیں غیر اکتسابی ہیں ان پر اللہ کی رضا پر راضی رہو، چاہے پسند نہ بھی ہو، اللہ کی رضا پہ راضی رہو۔ اگر ہمیں جو ہے ایسا کوئی معاملہ لگ گیا، ہو گیا ہے، کوئی ایسی چیز پیدا ہو گئی ہے، کمزوری پیدا ہو گئی ہے، یا جو ہم جس پر ہم مطمئن نہیں وہ چیز ہے، تو اس اعتبار سے اس پر راضی رہیں، اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہیں۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اللہ کو معلوم ہے کیا ہے۔ اب یہاں پر یہ بات کیا کس بات پر ہے کہ اللہ سے ہمارا کام کیا؟ مانگنا۔ اللہ کا کام ہے دینا، اس کو کیا دیا، اس کو کیا دیا، اس کو کیا دیا۔ اللہ اپنے علم کی بنیاد پر فیصلے کرتا ہے، ہمارے پاس علم نہیں ہے، ہم تو کچھ اور تمنا کرتے ہیں، ہم تو کچھ اور چاہتے ہیں۔ دیکھیے اس کے اندر ایک پہلو اور بھی آ جاتا ہے، بات تو پھر آگے بڑھتی چلی جاتی ہے، چلیے اس پر ہی مکمل کرتے ہیں آج۔ ایک بات اور ہو جاتی ہے، میں ایک تمنا کرتا ہوں، میں ایک خواہش رکھتا ہوں، اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں، لیکن اللہ جانتا ہے یہ چیز میرے لیے مفید نہیں ہے۔ یعنی اللہ جانتا ہے نا، علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے، میرے پاس تو نہیں ہے۔ مستقبل کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے نا، مستقبل کا علم اللہ کے پاس ہے، غیب کے بارے میں اللہ جانتا ہے، کل کیا ہونے والا اللہ کو معلوم ہے۔ اگر یہ چیز میرے لیے مفید ہے، میں تو آج کی بنیاد پہ فیصلہ کروں، میرا دل چاہ رہا ہے، 4 دن کے بعد پتہ چلتا ہے واقعی یہ بات تو صحیح تھی، ایسے حالات میں تو یہ چیزیں ہو ہی نہیں سکتی تھی، یعنی یہ کہتا ہے میں تو سروائیو نہیں کر سکتا اس چیز کو، میں تو اسے افورڈ ہی نہیں کر سکتا اس معاملے کو۔ معاملات حالات کی بات کیا ہے، اس اعتبار سے بات ہے۔ تو یہ بات کہ انسان نہیں جانتا،
انسان کو اس بات کا علم نہیں ہے، اس بات کی خبر نہیں ہے کہ کون سی چیز اس کے لیے مفید ہے اور کون سی چیز اس کے لیے مضر ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، آسان تحبوا شیئا وہو شر لکم. ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں ناپسند ہو اور وہی تمہارے لیے اچھی ہو. تو یہ تو اللہ جانتا ہے نا. تو اور اللہ کس اعتبار سے بھی بات کام کرتا ہے، یعنی اللہ مکمل آخرت کو بھی سامنے رکھتے ہوئے جو چیز انسان کی آخرت کو برباد کر دے اس کے لیے مفید ہے مضر ہے؟ مضر ہے. تو اللہ تعالیٰ تو اس تناظر میں بات کرتا ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ چیز ملتی تو ہمارے اندر سختی نہ ہوتی، ہم برداشت نہیں کر سکتے، اپنی آخرت برباد کر لیتے، نقصان کر لیتے. تو اس معاملے میں اس اعتبار سے یہ بات ہے کہ اللہ کے علم پر اور اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا اور اللہ کے علم پر اعتماد کرنا کہ اس نے جب یہ بات بتا دی، ہم سے کہا کہ مانگو مجھ سے، تو مانگ رہے ہیں مجھ سے، ہمارے لیے مناسب سمجھے گا تو دے دے گا اور نامناسب سمجھے گا تو ہم اس کی رضا پہ راضی ہیں، اس لیے کہ وہ جانتا ہے اور ہم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.